بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، دنیا میں انسان نے بہت کچھ سیکھا اور جو سیکھتے رہتے ہیں انہیں یقیناً کامیابیاں ہی نصیب ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اتنا بھی نہ سیکھے، زندگیاں گزر گئیں کہ ناشتہ کس وقت تک کر لینا چاہیے، دوپہر کا لنچ کس وقت تک کھا لینا چاہیے، اور رات کا کھانا کس وقت تک کھا لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے دنیا میں زندگی گزار لی اور یہاں تک کہ ہم بیمار بھی ہوئے، بیماریوں کے باوجود بھی ہم نے ڈاکٹرز کے پاس، حکماء کے پاس، اپنے معالجین کے پاس جاتے رہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ یار ہمیں ناشتہ کس وقت کرنا چاہیے، کون سا وقت مفید ہے جس کی وجہ سے ناشتہ جو ہے وہ ہمارے جسم میں نشو و نما کا سبب بنے گا۔ اور اسی طریقے سے دوپہر کا لنچ ہمیں اگر اس میں ویسے تو اسے بر وقت کرنا چاہیے، لیکن اگر اس میں تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں اسے کس وقت کر لینا چاہیے، کس وقت تک کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رات کا کھانا ہمیں بر وقت کھانا چاہیے، لیکن اگر اس میں بالفرض تاخیر ہو ہی جاتی ہے تو ہمیں آخر کتنے بجے تک کھانا چاہیے۔ اور کیا رات کا کھانا اگر ہم دیر سے کھا رہے ہیں تو کیا پھر بھی ہمیں فل میل لینا چاہیے، کیا ہمیں پیٹ بھر کر کھانا چاہیے؟ ناظرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں جسے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ناظرین کرام ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے آج کے دور کے اندر تو وہاں کچھ سیکھا جاتا ہے یا وہاں سیکھنے پر توجہ دی جاتی ہے کہ جہاں پر یعنی کہ جہاں سے کچھ آمدن کے ذرائع پیدا ہوں، لیکن جہاں پر اگر آپ کی انویسٹمنٹ یعنی آپ کی اپنی باڈی پر جو انویسٹمنٹ ہے، آپ کی اپنی باڈی پر جو خرچ ہے وہ خرچ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنی باڈی سے متعلق جو کچھ سیکھنا ہے اس سیکھنے کو یقیناً اصل سیکھنا وہی ہے، لیکن ناظرین کرام نہ جانے یہ ایک تو شاید کہ معالجین کی بھی اس طرح متوجہ، معالجین نے اپنے یعنی کہ اپنے پیشنٹس کو، اپنے یعنی کہ جو ان کے پاس بیمار حضرات جاتے ہیں، مریض حضرات جاتے ہیں، یا ان کو متوجہ نہیں کیا، یا ہمارا ذوق بھی نہیں رہا۔ ہمارا ذوق یہی رہا پیٹ میں درد ہے دوائی دے دیں بس ٹھیک ہو جائے، سر میں درد ہے دوائی دے دیں ٹھیک ہو جائے، بس دانت میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، نہ جانے جسم کے جس جو حصہ متاثر ہے اس میں تکلیف ہے، بس اس کی تکلیف کو دور کرنا، اور یہ نہیں معلوم کہ اس کا کاز کیا تھا۔ آخر ہمارے پیٹ کی خرابی ہے تو پیٹ کی خرابی یقیناً اس کی وجوہات ہیں، ناشتہ بر وقت نہ کرنا، دوپہر کا کھانا، دوپہر کا لنچ وقت پر نہ لینا، رات کا کھانا بر وقت نہ کھانا، اور صبح کے وقت میں کیا کھانا ہے۔ اکثر بچے صبح کے وقت میں چاکلیٹ کھا رہے ہیں، صبح اٹھے کرسپ کا پیکٹ اٹھا لیے۔ دوپہر کا لنچ کیا لینا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہیوی ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا آئٹمز ہونے چاہیے۔ تو ناظرین کرام یہ سب باتیں سیکھنے کے لیے تو الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام جس میں آپ کو صحت اور حکمت سے بھرپور باتیں اور آپ کو اویئرنس دی جاتی ہے تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تو ناظرین کرام آج کے پروگرام میں آپ کو ہم یہ بتلاتے ہیں کہ آپ صبح کا ناشتہ آپ کو بر وقت لینا چاہیے اور کس وقت لینا چاہیے۔ صبح کا ناشتہ ناظرین کرام آپ کو اپنے اٹھنے کے جب بھی آپ بیدار ہوں، ویسے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبح 10 بجے سے پہلے آپ کا آخری ٹائم جو ہے وہ 10 بجے ہونا چاہیے، لیکن ہم تو اٹھتے ہی صبح 11 بجے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں 12 سے 1 بجے کے درمیان۔ تو ناظرین کرام پھر آپ کو گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے میرے جسم کے درد ہی ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا وجہ شوگر کیوں ہو گئی، پتہ نہیں کیا وجہ میرا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو رہا،
ناظرین کرام یہ سب وجوہات ہیں کہ آپ اپنے جو روزانہ کی روٹین میں آپ کا کھانا پینا ہے، سونا جاگنا ہے، وہ بر وقت نہیں ہے. تو آج سے یہ روٹین بنا لیجئے، ٹائم ٹیبل بنا لیجئے، اپنا بھی اور بچوں کا بھی. یقیناً جو جب اسکول کی ہالیڈیز ہوتی ہیں تو جہاں بچوں کا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے وہیں بڑوں کا تو ہوتا ہی ہے روزانہ کے معمولات میں. تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں یہ چاہیے کہ صبح 10 بجے سے پہلے ہمیں اٹھنا چاہیے. یعنی کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جو لوگ سو جاتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی کہ انہیں یعنی کہ آپ نے صبح اٹھنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ناشتہ کر لینا چاہیے. اور عمومی طور پر دیکھیں جو لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں نا، ناشتہ کرنے میں جو لوگ تاخیر کرتے ہیں تو ان کی صبح ناشتے کا دل ہی نہیں ہوتا، ان کی طبیعت ہی نہیں ہوتی اگر زیادہ تاخیر کریں. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اٹھ کر فوراً ناشتہ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا ناشتہ کر لیں. تو اس لیے ناظرین کرام یہ ذہن میں رکھیں، ناشتے میں آپ کو پروٹین ضرور لینا ہے. اگر آپ کو کسی پروٹین سے الرجک ہے تو وہ نہ لیں، دوسرا کچھ لے لیں. لیکن میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، معصوم بچے ہیں یا انڈر انڈر 16 ہے، انڈر 17 ہے یا اس سے ابو ہے، تو انہیں روزانہ ایک شخص کو ایک بوائل ایگ لینا ضروری ہے. لیکن اس میں انڈے کی زردی کوشش کریں زیادہ پکی بھی نہ ہو، زیادہ ہارڈ نہ ہو، تو وہ میدے میں بس اوقات جو ہے یعنی کہ طبیعت کے اندر اور میلا پن پیدا کر دے. تو یہ ذہن میں رکھیں. بہرحال صبح آپ نے ناشتہ بھرپور لینا ہے، اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ فائبر ضرور لیں، فائبر اور پروٹین دونوں ساتھ میں ضرور لیں. اس میں پوریج آپ یعنی کہ آپ پوریج استعمال کر سکتے ہیں، جوں کا دلیا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے ناشتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور باقی بھی بہرحال ہر ایک کی اپنی طبیعت پر منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ لیکن صبح اٹھ کر فوراً یہ چائے کا کپ نہ مت پیا کریں. آپ کو پتہ ہے کتنا آپ میدے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ جب آپ کا میدا پوری رات بھر خالی رہا اور صبح صبح اٹھ کر آپ نے اس میں تیزابیت پیدا کر دی، صبح صبح آپ نے فوراً ہی چائے کا کپ، اور چائے بھی کڑک ہونی چاہیے. میرے پاکستانی بھائی اور باقی میرے ہم وطن جو ہے وہ تو کڑک چائے مانگتے ہیں، اور کڑک چائے بھی ایسی ہو اس میں لاچی بھی ہو اور بڑا ٹیسٹی ہو، مزہ آ جائے بس. کیونکہ بس صبح چائے کی چسکی لینا جو ہے بڑا مزہ جو ہے وہ اس پر طبیعت جو ہے ہماری للچاتی ہے. تو صبح کے وقت میں فوراً چائے نہ پیا کریں براہ کرم. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، اب دوپہر کا لنچ آپ نے کتنے بجے تک لینا ہے؟ دیکھیں دوپہر کا لنچ جو ہے صبح کے ناشتے کے کم سے کم بھی 3 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو وہ لوگ دیکھ لیں جو صبح کا ناشتہ دیر سے کرتے ہیں، دوپہر کا لنچ تو ان کا ہوتا ہی نہیں. اکثر لوگ یو کے یورپ میں دوپہر کا لنچ لیتے ہی نہیں، بس وہ شام کا کھانا کھا لیتے ہیں 6 بجے. تو یہ بھی غلط ہے. دیکھیں ایک صحت مند شخص کو کم سے کم دن کے اندر 3 مرتبہ کھانا اچھا ہے اس کی صحت کے لیے. جب ظاہری بات ہے صبح ہم اٹھتے ہی تاخیر سے، یہ تو یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھی، اپنا تھوڑا سا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، باقی معمولات کیے اور پھر ماشاءاللہ ناشتہ کر لے الحمدللہ. تو یہ اگر روٹین ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی تاخیر میں لیٹ جائیں، پھر فوراً نہ لیٹیں. بہرحال وہ پھر ہم پیچھے نکل رہے ہیں. تو اب لنچ کی طرف میں آ رہا تھا. تو لنچ میں آپ کے 3 سے 4 گھنٹے صبح کے ناشتے کے یعنی کہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا لنچ، اس کے درمیان میں کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کے درمیان میں صبح کا ناشتہ جب آپ نے لیا تو درمیان میں کم سے کم آپ کو اس گھنٹے کے اندر 2 گلاس پانی پینا چاہیے. لیکن وہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں گڑ کر کے جو ہے پانی پی لیا اور دوسرا گڑ کر کے جو ہے پانی پی لیا. پانی سپ کر پیئیں. ہر آدھے گھنٹے کے اندر آدھا گلاس پی لیں، پھر آدھے گھنٹے کے اندر پھر آدھا گلاس پی لیں. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بھر کر گلاس پی لیا پھر اس کے بعد دوسرا بھر کر کے گلاس پی لیا، تو پھر آپ کو الٹیاں بھی ہوں گی، دل میلا بھی ہوگا اور طبیعت کھانے کو بھی نہیں ہوگی. تو طبیعت میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ آپ نے ٹائم نوٹ کیا اور آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد پانی کا گلاس پی لیا، اور وہ بھی سپ کر کے. نیم گرم پانی ضرور پیا کریں، ٹھنڈا پانی نہ پیا کریں. اچھا اس کے بعد دوپہر کا لنچ آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ لیجئے، لیکن کوشش یہ کریں صبح ناشتے میں بیکری آئٹم زیادہ نہ لیں. اگر بیکری آئٹم زیادہ لیں گے آپ تو پھر آپ کو دوپہر کے کھانے کی طبیعت نہیں ہوگی، دوپہر کے لنچ کی طبیعت نہیں ہوگی. تو کوشش یہ کریں، میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بیکری آئٹم کو میں دوسرے الفاظ میں
کانسٹیپیشن کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیکری آئٹمس صبح ناشتے میں لیتے ہیں وہ ہمیشہ قبض کی شکایت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، ان کو بڑی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، نہ جانے ندری کرم بڑی بات یعنی کہ میں انتہائی سخت بات کرنے لگا ہوں، یعنی کہ اور شاید کہ آپ کو ناگوار بھی گزرے، یعنی کہ ان کو بڑی آنت کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیکری آئٹم کوئی اتنے مفید نہیں ہے صبح ناشتے میں، ہم لوگ بڑے چسکے لے کر جو ہے نا یہ ذائقے بھائی یہ ایک بسکٹ لے لیں، کیکرس لے لیں، کچھ لے لیں، اس کو روزانہ کا معمول نہیں بنا۔ اگر اچھا ہفتے میں ایک آدھ دن آپ کو ایک آدھ دفعہ آپ نے لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معمول بنانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ معمول میں آپ روزانہ چائے کے ساتھ بسکٹ، چائے کے ساتھ کیکرس، چائے کے ساتھ یہ بیکری آئٹم، یہ چیزیں نہ لیں تو آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کی بڑی آنت اور چھوٹی آنت میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی انفیکشن نہیں ہوگا۔ آپ کو جانتے ہیں کہ یہاں بول کینسر کتنا زیادہ ہے اور کیا صورتحال ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب بھی ہم کسی بیماری سے متعلق، بری بیماری سے متعلق بات کرتے ہیں یا ذہن میں آتا ہے تو فوراً یہ دعا پڑھا کریں، کسی بیمار کو دیکھا تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ بہرحال اب دوپہر کا ناشتے کی بات ہو چکی، اب رات کا کھانا ہے، تو رات کے کھانے میں اور دوپہر کے لنچ کے درمیان بھی کم سے کم بھی ہمیں اسی طرح 3 گھنٹے کا وقفہ، اور 3 گھنٹے کا یعنی کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 4 بجے سے لیٹ آپ کو دوپہر کا لنچ نہیں کرنا، یعنی کہ 4 بجے سے لیٹ اگر آپ نے دوپہر کا لنچ کر دیا تو ناظرین کرام پھر آپ اپنی صحت کو خود برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوپہر کا لنچ کوشش یہ کریں، اکثر آفس ورک میں کام کرنے والے لوگ بھائی بزی بس کمپیوٹر میں بزی، اس میں بھائی بزی، اور میں اکثر کہتا ہوں یار لوگوں کو اتنا مصروف مت ہو کہ یار کس لیے کماتے ہو، کہ وقت پر کھانا نصیب نہ ہو، وقت پر اچھا کھانا نصیب نہ ہو تو اس کمائی کے کیا فائدہ یار۔ کماتے اس لیے انسان اچھا کھائے اور وقت پر کھائے، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادا محترم جو ہے ان کو وقت پر کھانا نہ ہو تو وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور بڑے سخت ناراض ہوا کرتے تھے، تو ان کی ٹائمنگ ہوا کرتی تھی۔ تو ہمیں آج اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کیوں وہ وقت پر کھانا پسند کیا کرتے تھے، کہ اس سے طبیعت جو ہے انسان جو وقت پر کھاتا ہے، ہمیشہ سے کہا جاتا ہے جو اپنے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے وہ ہمیشہ ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے آپ اگر ٹائم ٹیبل کو فالو کر کے اپنی صحت پر جو ہے توجہ دیں گے تو یقیناً ناظرین کرام آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس، آپ کو حکما کے پاس، آپ کو معالجین کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا رات کا کھانا ہمیں زیادہ سے زیادہ تاخیر، ہمیں 10 بجے سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 10 بجے تو میں بہت زیادہ دور کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 9:30 بجے سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو رات کو یعنی کہ ہمارے یہاں یو کے میں تو تقریباً بچے ویسے یہاں ایک ضمن بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بچے ماں باپ جو ہے ان کو 7 بجے ڈال دیتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، عشاء کی نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ بھائی کوشش کیا کریں، اب تو ویسے ہی ماشاءاللہ نماز اوپر ہو جائیں گی تو نماز کی پابندی بھی گھر میں کرائیں۔ تو نماز جو ہے اس سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، عشاء کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز پڑھیں تو ماشاءاللہ کھانا ہضم بھی ہوگا اور ماشاءاللہ اس کے بعد آ کر سو بھی جائیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کوشش یہ کریں دوپہر کا کھانا بھی اچھا دوپہر، اب دیکھیں دوپہر کے کھانے میں آپ زیادہ کم سے کم اگر تھوڑے نٹس وغیرہ استعمال کرنا چاہیں، کوئی سینڈوچ وغیرہ استعمال کرنا چاہیں، اچھا اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ آٹے کے اندر ہول ویل آٹا ضرور استعمال کریں۔ وائٹ آٹا یا میڈیم آٹا یہ سب جو ہے یہ بیکار ہے، کوشش کریں ہول میل آٹا استعمال کریں، وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، وہ آپ کے مکمل غذا آپ کو ملتی ہے، کیونکہ ہول میل کے اندر سوجی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ساری چیزوں سے نکالا نہیں ہوتا۔ بعض آٹے یعنی کہ ہم آٹا کے کون سا کھاتے ہیں جس میں سے بوسی بھی نکال دی جاتی ہے، جس میں سے میدا بھی نکال لیا جاتا ہے، جس میں سے سوجی بھی نکال لی جاتی ہے، سارا آئٹم اس میں سے نکال لیا جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ آٹا دیتے ہیں اور ہم وہ کھاتے ہیں، ہم بولتے ہیں یار ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے صحت نہیں، بس دن میں 4 روٹی میں کھاتا ہوں، 2 روٹی کھا رہا ہوں پتہ نہیں کہاں جا رہی، تو وہ شوگر تو بنے گی۔ تو بھائی اس لیے ہمیں ہول میل آٹا کھانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آٹے سے مراد یہ ہے روٹی کھانی چاہیے، کوئی آٹے کھانا شروع کر دے بھائی۔ تو بہرحال ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے دوپہر کا لنچ جو ہے وہ نارمل لے لیں، اس کے ساتھ آپ کافی لینا چاہتے ہیں کافی لے لیں، جو آپ کی طبیعت کرتی ہے، لیکن کوشش کریں زیادہ تیزابیت والی چیزیں نہ کھائیں، کیونکہ تیزابیت والی چیزیں کھانے سے آگے جا کر ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں اس ملک کے اندر پسینہ نہیں آتا، جب پسینہ نہیں آتا تو یورک ایسڈ باہر نہیں آتا، جب باہر نہیں آتا تو وہ اندر جمع ہوتا ہے،
وہ کہاں جمع ہوتا ہے؟ وہ ہمارے جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں آرتھرائٹس ہو جاتی ہے، پھر ہمیں گاؤٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، نہ جانے پھر ہم کن کن امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم سے کم بھی ایسی چیزیں استعمال کرنی ہے روزانے کی، اس میں کہ جس میں سلاد وغیرہ دن میں ضرور استعمال کریں دوپہر کے لنچ میں، اور رات کے کھانے میں زیادہ تری والی، زیادہ تلی ہوئی چیزیں وہ نہ استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت بری زندگی عطا فرمائے۔ وقت ہوا آپ کی کالز کا، کالز کو شامل کریں گے۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، جی کالر آپ آن ایئر ہیں جی، السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن، شہر۔ حکیم صاحب، جی جی میرا نام اختر ہے جی اور میری عمر 85 سال ہے۔ ماشاء اللہ۔ وزن یہ کتنا ہے؟ جی، آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ ویٹ ہے 165۔ 165 کے جی، 156 جی 165 کے جی، ہے جی، 165 کے جی آپ کا وزن ہے؟ جی ہاں 165۔ اچھا کہاں سے کال کر رہے جی میں لندن سے کر۔ ہیں؟ جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی یہ مجھے پیشاب بہت آتا ہے جی۔ کتنا ٹائم ہو، کتنا وقت ہو گیا؟ یہ اس کو کافی عرصہ ہو گئے، تقریباً سال ہو گئے؟ 5 مہینے ہو گئے، 5-6 5-6 مہینے۔ مہینے، وہ کوئی کچھ دوائی دیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شوگر ہے؟ جی شوگر ہے آپ کو؟ جی نہیں، شوگر نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ باقی آپ کا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے بلڈر کا پہلے، مثانے کا؟ جی نہیں، کوئی نہیں، آپریشن تو نہیں ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ باقی آپ کو سانس کی تکلیف ہے؟ جی نہیں، کوئی نہیں، سانس کی تکلیف نہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ۔ باقی کوئی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں آپ؟ جی کسی میڈیسن وہ کوئی میں میڈیسن؟ لیتا ہوں، اس کی بلڈ پریشر کی، بلڈ پریشر ہوتی ہے۔ اچھا بلڈ پریشر کی، ٹھیک ہے۔ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک۔ جی ناظرین کرام، ہم جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید کالز آپ کی شامل کریں گے۔ اچھا، اختر صاحب ہیں ماشاءاللہ لندن سے، ان کی عمر 85 ہے، بزرگ ہیں ہمارے، اور 165 کے جی ان کا وزن ہے۔ وزن کافی زیادہ ہے، وزن پر توجہ دیجیے۔ دوسرا ہے کہ آپ کا سوال تھا کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، اور باقی تو کوئی میڈیسن نہیں لیتے، صرف بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ آپ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنا وزن کی طرف، ظاہری بات ہے وزن جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی خوراک کا بھی ایسے ہی سسٹم چلتا ہے، پانی کا بھی ایسے ہی سسٹم چلتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ اس پر تھوڑا سا توجہ دیں۔ اور دوسرا، جب پانی آپ پیتے ہیں تو پانی سپ سپ کر کے پئیں۔ جب ہمارے ہاں پانی جب فوراً جلدی جلدی پیتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو پاؤں کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں، پاؤں میں ساکس وغیرہ پہن کے رکھیں، تاکہ پاؤں میں سردی لگنے کی وجہ سے بھی، پاؤں ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو پیشاب بسا اوقات مثانے کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پیشاب زیادہ جلدی آتا ہے۔ تو اب آپ اس کے لیے کیا کریں، میرا ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے جو ماشاءاللہ بہت ہی مفید ہے، اور ماشاءاللہ UK یورپ میں بے شمار ایسے مریض ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس مرض سے شفا یابی نصیب فرمائی۔ جن کو بھی پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے۔ نمبر 1 آپ لے لیں یہ انار کا چھلکا، انار دانہ نہیں، انار کا چھلکا، یعنی کہ جو یہ انار ہم کھاتے ہیں اس کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، یہ چھلکا اس کو لے لیں، اس کو سکھا لیں، آسانی کے ساتھ سوکھ جاتا ہے، نہیں تو بازار سے آپ اس کا پاؤڈر لے لیں، لیکن وہ پاؤڈر بہت پرانا ہوتا ہے، جب یہ پاؤڈر بھی پرانا ہوتا ہے یا وہ انار کے چھلکے بھی بہت پرانے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کے گھر والے وہ سن رہے ہوں تو وہ تھوڑی سی توجہ دے دیں، انار بچے کھا لیں، خود کھا لیں، اور پھر باقی جو ہے وہ چھلکا جو ہے وہ آپ کے لیے رکھ دیں، اور چھلکے کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو اوون کے اندر سکھا لیں، نہیں تو گھر کے اندر بھی آپ کسی ٹرے وغیرہ کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دیں تو کچھ دنوں میں وہ بھی سوکھ جائیں گے۔ اچھا، اس کو سکھانے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اس کے 100 گرام یہ انار کے چھلکے کا پاؤڈر بنائیں گے آپ، 100 گرام انار کے چھلکے کا پاؤڈر ہے، اور اس میں 30 گرام آپ اجوائن شامل کریں گے، 30 گرام اجوائن شامل کریں گے۔
اور اس کا پاؤڈر بھی بنا لیں گے. دونوں کو شامل کر دیجئے. یہ مکس کر کے اس کو اپنے پاس کسی جار کے اندر رکھ لیجئے. رات کو سونے سے پہلے آپ اسے ہلدی والے پانی کے ساتھ, ہلدی والا پانی بنانے کا طریقہ کیا ہے, فریش ہلدی کا 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ 2 کپ پانی ڈال کر یہ 3 انچ کا جو فریش ہلدی کا ٹکڑا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو پانی کے اندر ڈال دیں. اس پانی کو ابال لیں اچھی طریقے سے. جب 1.25 کپ رہ جائے, 1 کپ رہ جائے, اسے اتار لیں اور اس پانی کے ساتھ آپ انار کے چھلکے کا جو پاؤڈر ہے اور اجوائن کا جو پاؤڈر ہے جو مکس کیا ہوا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے 1 ٹی اسپون آپ لے لیں اور صبح ناشتے کے بعد بھی اسی طریقے سے اسے استعمال کریں. صبح کے وقت میں بھی اور رات کو سوتے وقت بھی. یہ 2 ٹائم آپ استعمال کریں. اللہ کے حکم سے 3 مہینے استعمال کریں. پھر مجھے کال کر کے بتائیے, انشاءاللہ فیڈ بیک دیجیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرض سے چھٹکارا ہو جائے گا. بہت سے ہمارے بزرگ ہیں بیچارے راتوں کو اٹھتے ہیں, بار بار پیشاب آتا ہے, ہماری مائیں ہیں, تو ان کے لیے بہت مفید ہے. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام السلام علیکم ورحمۃ علیکم. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن مہوش, الحمدللہ, مجھے میری بیٹی کے لیے جاننا ہے. اس کے چہرے پہ نا دانے جیسے نکل آتے ہیں بیٹی کا اور نام سینے پہ. وہ 35 ایئرس کی ہے. اس کا وزن 7 اسٹون ہے. مجھے بتائیے. بیٹی کا نام بیٹی کا نام بی بی. بی بی کی عمر کتنی بتائی 35. جی 35. 35. جی شادی شدہ ہے؟ نہیں. اچھا, وزن کتنا ہے 7 اسٹون. 7 اسٹون. سوال کیا تھا؟ اس کے چہرے پہ دانے جیسے نکل, جیسے ایکنی بولتے ہیں نا, وہ ہوتی ہے. اور سینے پہ بھی سرٹنلی آ جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. اچھا اور کچھ سمجھ میں نہیں ٹھیک ہے. آتا کس وجہ سے, کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہے. ان کا پیریڈ سسٹم ٹھیک ہے؟ پیریڈ ٹھیک آتا ہے. الحمدللہ. باقی میں انشاءاللہ العزیز ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جی ان کے سوال کا جواب بھی سر دست دے دیتے ہیں. ہماری بہن تھی, ان کی بیٹی ہیں بی بی, ان کی عمر 35 ہے, 7 اسٹون کا وزن ہے, چہرے پر دانے اکنی ہو جاتے ہیں اور سینے پر بھی یہی کیفیت ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے. کوششیں کریں کہ بچی کے رشتے کا سلسلہ کریں, کیونکہ یہ چہرے پر دانے گرمی کے اکنی وغیرہ, یہ اندرونی طور پر گرمی ہو جاتی ہے. اس گرمی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ اس کو دن کے اندر ہم ٹھنڈی غذائیں استعمال کروائیں. شربت بزوری مل جاتی ہے, شربت انار مل جاتی ہے, شربت سندل مل جاتی ہے. یہاں UK کے اندر یہ آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے. 1 ٹیبل اسپون وہ پانی کے اندر ڈالیں اور اسے پلا دیا کریں. ایک کام تو یہ کریں. اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ یہ کہتے ہیں تخم ریحان, جسے ملنگا کہتے ہیں, وہ آپ تقریباً 1 ٹیبل اسپون لے لیں, 1 جگ پانی کے اندر اسے ڈال کر اسے خوب مکس کر کے رکھ دیں. دن میں سے یہ استعمال کروائیں. اچھا یہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا کریں, گوند کتیرا جسے بھی کہتے ہیں, وہ جو ہے آپ لے لیں اور تقریباً اس کا پاؤڈر بنا لیں اور 1 ٹی اسپون جو ہے اسی ایک وہ بنا دیں, پانی چینی والا پانی بنا دیں, نیمبو والا پانی بنا دیں, اس کے اندر گوند کتیرا ڈال کر رکھ دیں. اور یہ جو ہے دن میں پیا کریں, رات میں نہیں پینا, صبح کے وقت میں نہیں پینا, کیونکہ رات میں اور صبح کے وقت میں موسم تھوڑا سا سرد ہو جاتا ہے. اس کی وجہ زیادہ استعمال کی وجہ سے دماغ میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے, فلو ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, صرف دن میں استعمال کرنا ہے. اچھا یہ بھی ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کرنا ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا کریں, ان کو رات کو سوتے وقت میتھی دانہ اس کو گیلا کر لیں اور میتھی دانے کا 1 ٹیبل اسپون اس کو گیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں. یہ کام کریں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو چہرے پر دانے وغیرہ ہے, چہرے پر دانے کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شہد لے لیں اور شہد کے اندر آپ ارک گلاب شامل کر دیں. 1 ٹیبل اسپون شہد لے لیں اور اس میں بلکہ آپ اس میں آدھا لائم ڈال دیں اور اس میں اسی طریقے سے آپ بیسن لے لیں, جو چنے کا بیسن ہوتا ہے 1 ٹی اسپون وہ ڈال دیں اور اسی طرح 1 چمچ ارک گلاب شامل کر دیں. اس کو مکس کریں, اس کو چہرے پر لگا دیں اور جہاں جہاں دانے انشاءاللہ لگا دیں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دانے کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ اکنی وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پھر مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ملک صاحب, میں میری بیٹی کے لیے فون کرتی ہوں. اس کو ہے نا, اس کا جی بلڈ بیٹی کا پریشر نام, بہت ہائی رہتا ہے. بیٹی کا نام صفیہ محمد ہے اور اس کی عمر ہے صفیہ کی عمر 55 اور اس کا وزن ہے 75.
किलो। अच्छा, ये क्या वजन कितना, उम्र क्या बताई? 55 ईयर। शादीशुदा है? जी शादीशुदा है, बच्चे हैं कितने अभी। बच्चे हैं? जी 5। अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए सवाल क्या है? उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। कितना अरसा हो गया? आज कितना है? वो 100 जी 185 ओवर 100 एंड समथिंग। नहीं नहीं, 108। कितना साल हो गए, कितने साल हो गए इनका ब्लड प्रेशर की, इनकी तकलीफ है? वो काफी सालों से तकलीफ है, लेकिन तकरीबन जी जी 5-6 साल हो गए। 2 साल से ज्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर तो बहुत टाइम से है, लेकिन 2 साल से बहुत ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है। तो क्या हेडेक रहती है उनको, क्या क्या सोचती रहती हैं? पता नहीं क्या सोचती रहती है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर इनके आपस में हस्बैंड मियाँ बीवी के मामला ठीक हैं, बच्चों के मामला ठीक हैं? ठीक है, अभी तो ठीक है। हाँ बस कोशिश ये करें कि उसको उस पर तवज्जो दें। ब्लड प्रेशर देखें, बस औकात हम दवाइयां भी ले रहे होते हैं, हमारे उस पर फर्क नहीं आ रहा होता, तो उस पर नाज़रीन किराम इंशाल्लाह मेरी बहन आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह हम जिक्र करते हैं, ठीक है जी। नाज़रीन किराम हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह अल अज़ीज़ अपनी बहन का इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब हम जिक्र करेंगे। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 755, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बहन थी, उनकी बेटी सफिया है, 55 साल की, 75 केजी उनका वजन है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तकरीबन 2 साल से। ब्लड प्रेशर तो बहुत पुरानी तकलीफ है, लेकिन 2 साल से तकरीबन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए ब्लड प्रेशर मैंने ज़िक्र किया, बस औक़ात हम बहुत सी अद्वियात, बहुत से जो है मुआलिजीन से इलाज मुआलजा करते हैं, लेकिन हमें इफ़ाक़ा नहीं हो रहा होता। लेकिन हमें इसके कॉज़ पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखें उसका कॉज़ क्या है? हमारे दिमाग पर बेचैनी, हमारी परेशानी। ज़ाहिरी बात है, इंसान है, जब उसके दिमाग पर परेशानियाँ घूम रही हैं, बेचैनी है, और मतलब कोई मामलात उलझे हुए हैं, उलझन के शिकार हैं, तो उसको जो है ऐसे मौके पर फिर डॉक्टर्स क्या करेंगे, हुक्मा क्या करेंगे? उनको नींद की गोलियाँ देंगे। उनको कहेंगे इसको आराम की ज़रूरत है, ताकि जो है इसके दिमाग से ये सोचें वग़ैरह निकल जाएँ। तो बेहतर ये है कि ऐसी बेटी के लिए आप थोड़ा-सा इसको बाहर के माहौल में जाएँ, जिस माहौल में वो मौजूद है उसको वहाँ से थोड़ा-सा निकालें। यानी कि बस औक़ात घर के अंदर, बच्चों के अंदर, उनके साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी है। अब उसका तरीक़ाकार ये है कि उनको बाहर ही लेके चले जाएँ अपने घर के अंदर, या कोई अपने किसी आइज़ा क़ारिब के यहाँ चले जाएँ, या किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ। तो वहाँ से इनके दिमाग के अंदर आप खुद ब खुद देखेंगे कि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता शुरू हो जाएगा। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ, एक तो काम इस पर आपने तवज्जो देनी है। दूसरा आपने ये काम करना है कि आपने ये जो सूखा धनिया जिसे कहते हैं, सूखा धनिया ले लें आप 1 टीस्पून, और सौंफ ले लें आप 1 टीस्पून, दालचीनी ले लें आप यानी कि 3 इंच का टुकड़ा। ये ले लें, और इसमें आप मेथी दाना भी शामिल कर लें 1 टीस्पून। इसका आप बनाएँ कहवा, 2 कप पानी डालकर इसका कहवा बनाएँ। इस कहवे को आप सुबह नहार मुँह पिएँ, रात को सोते वक़्त पिएँ, शाम को टी टाइम में यानी दोपहर का लंच और रात के डिनर के दरमियान वाले वक़्त में इस कहवे को पिएँ। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 3 महीने इसको इस्तेमाल करें, और फिर मुझे इसका फीडबैक दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह शिफ़ायाबी नसीब होगी। और इसके साथ-साथ रोज़ाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटी को शिफ़ा अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, हाँ उम्र, जी, मेरा वज़न, रखा शहर। हुआ है ना, मैं होल्ड किया हुआ है। जी, जी, आप लाइव हैं इस वक़्त। हाँ जी, तो मेरी बात करवा दें। जी, जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी तो वो टीवी पे बात कर रहे हैं मेरा ख्याल। जी, जी, आप ही से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका 3 महीने से कहवा पी रही हूँ। तो वो ओह माशाअल्लाह। जो है, क्या फीडबैक है फिर? लेकिन आज मुझे आपने सही इलाज ना बताया, मैंने कहवा छोड़ देना। अच्छा ये बताइए कि आप
آپ کس مرض سے متعلق آپ نے قہوہ پینا شروع کیا؟ دراصل نا میری آنکھوں کے اوپر نا یہ پتلیاں نہیں جو ہوتی ان کے اوپر ایگزیما ہو گیا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ ہر وقت رات کو بھی سوتے بجے کھجلی ہوتی ہے, صبح اٹھتی ہوں پھر کھجلی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سارا دن بھی میں بڑی اپسیٹ رہتی ہوں. تو کون سا قہوہ آپ نے, میں نے تو اس کے لیے قہوہ نہیں بتایا ہوگا, اس کے لیے تو میں کچھ اور بتلاتا ہوں. آپ نے کیا استعمال کیا ہے؟ میں بس کریمیں ہی رکھی ہوئی ہے, کوئی سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے, کوئی ادھر رکھی نہیں, ہوئی ہے. آپ نے شروع میں یہ کہا کہ میں نے آپ کا قہوہ استعمال کیا 3 مہینے, وہ تو میں آپ نے پہلے اس قہوے کو, نہیں وہ تو ہم ہاضمے کے لیے پیتے ہیں نا. ہاں بہترین بہترین, اب آپ بات سمجھ گئے. وہ اچھا تو ایسا ہے, ویسے ہی آپ کی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں نا تو وہ پھر ہم پی لیتے ہیں, وہ ہمیں فائدے دیتی ہیں, ہلدی والا پانی بھی اور یہ بھی. تو لیکن یہ ہے کہ آج مجھے ایگزیما کی علاج آپ اچھا نے مجھے ضرور پہلے بتا اپنا دیں. نام بتائیے, نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام جی نہید ہے اور میں کوئی 4-5 مہینے سے سخت پریشان ہوں. پریشانی کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ ہم یہاں ہیں نا ابھی انشاءاللہ. تو ناہید بہن کی عمر کتنی ہے؟ میں جی ماشاءاللہ 57 کی. ماشاءاللہ. وزن کتنا ہے؟ وزن میرا کم ہی ہے, مطلب ٹھیک ہے, شوگر کی مریض ہوں, شوگر بھی مجھے 15-16 نہیں, سال پہلے سے مجھے ہے. بتائیے وزن کتنا ہے تقریباً آپ کا؟ وزن میرا 163 کے جی وہ کلو ہوتا ہے. 63. ٹھیک ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں جی لیمنگٹن سپا سے بول رہی ہوں. ٹھیک شاید ہے. آپ کو پتہ اچھا, ہی نہیں ہوگا لیمنگٹن سپا ہے کہاں پہ. بالکل نہیں پتا جی. اس بتائیے سوال کیا آپ کا؟ میرا وہی میری آنکھوں کا بتا رہی ہوں نا, ایگزیما ہے میرے بہت سخت. آنکھوں پر جو ہے وہ ایگزیما کتنا عرصے سے؟ تو 4 مہینے سے. اچھا 4 مہینے سے. اور اس کے لیے ابھی تک آپ نے ساری ٹوبس وغیرہ یا کریمیں وغیرہ استعمال کر چکی ہیں؟ اتنی کریمیں لگا لی ہیں میں نے. اسٹنٹ یہ جو اسکن اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس ہی پرائیویٹلی بھی کی ہے, انہوں نے بھی ایک ٹیوب دی آپ ہے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ خود اس کا رزلٹ دیکھیے گا. تو باقی مجھے آپ کو ایسے شوگر لگتا ہے کہ کتنا یہ عرصے سے؟ آپ کے ہاتھ سے شفا آنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شوگر کتنا عرصے سے آپ کو؟ شوگر مجھے 15-16 سال سے ہے. اچھا, اس کے لیے انسولین دوائیاں لے رہی ہیں, کھاتی ہوں, ٹیبلٹ؟ ٹیبلٹس لیتی ہوں بالکل. ٹھیک ہے. باقی آپ کس چیز کی میڈیسن لیتی ہیں؟ میڈیسن صبح لیتی ہوں, رات کو لیتی ہوں, مطلب کافی اسٹرانگ. کس چیز کے لیے میڈیسن لیتی ہیں آپ؟ جی میڈیسن کس مرض کے لیے استعمال کرتی ہیں آپ؟ ایک مجھے انہوں نے دی ہے ہارٹ کے لیے, دی ہے خون پتلا کرنے کے لیے, اور ایک مجھے یہ مڈ فارمر دی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ اس کی کولیسٹرول کی بھی دی ہوئی ہے. ساری چیزیں مطلب کافی 4-5 گولیاں. باقی آپ کا آپریشن وغیرہ تو کوئی بھی نہیں ہوا نا؟ نہیں, آپریشن وغیرہ کوئی نہیں ہوا, تو بس اللہ کے واسطے ہمیں کوئی. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام, عمر, وزن, شہر؟ جی اچھا, شہر لیڈز ہے. اور اچھا مجھے تکلیف ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری پاؤں کی نام بتائیے, نام کیا ہے؟ گلشن. گلشن. اور عمر؟ جی عمر 75. وزن؟ وزن 11 اسٹون. جی فرمائیے, آپ بتائیے. ہاں مجھے نا دونوں پاؤں کی انگلیوں میں نا بڑی تکلیف رہتی ہے. میں شاید وضو کرتی ہوں نا تو اسے پاؤں گیلے ہوتے ہیں, یا اس وجہ یا کیا وجہ, دونوں فنگرز کے اندر نا مجھے کافی درد رہتی ہے, ایسے جیسے کچھ دانے سے بن جاتے ہیں. دانے نہیں ہیں لیکن وہاں گل تو نہیں گئی ہے سخت ہو جاتی ہے. وہاں پر اندر جو ہے یعنی کہ اندر گوشت گل تو نہیں گیا؟ جی جی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان میں گوشت گلا ہوا تو نہیں ہے؟ نہیں گلا ہوا نہیں ہے, لیکن ذرا سخت رہتا ہے, دانے وانے نہیں ہیں. اچھا کتنا عرصے سے؟ یہ ہمیشہ ہو ہی جاتا ہے, پھر میں کوئی کریم وغیرہ لگاتی ہوں تو ذرا فرق پڑتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے. میں نے کہا شاید کوئی پرماننٹ علاج ہو آپ کے پاس. میں ذکر کرتا ہوں. باقی آپ کو شوگر ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے. باقی یہ کوئی اللہ کا بڑا میڈیسن وغیرہ لیتی ہیں؟ جی کوئی میڈیسن وغیرہ استعمال کرتی ہیں؟ ہاں وہ میں لیتی ہوں, ہارٹ کی, بلڈ پریشر کی, ہائی بلڈ پریشر ہے مجھے.
ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن، شہر. اچھا، میری کزن رہتی ہیں پاکستان میں، ان کی عمر ہے 48 اور کزن کے وزن نام کیا ہے؟ صدف. صدف کی عمر 48، وزن وزن نہیں پتا وہ، لیکن اچھا خاصا ہے، اوور ویٹ ہے، اوور ویٹ. جی ان کی 3 مسئلے ہیں. ایک تو ان کی کولیسٹرول ہائی ہے، سانس پھولتا ہے، اور جب پیریڈ ہوتے ہیں تو کمر میں تکلیف. اور سنیے، اس کے علاوہ ایک دفعہ آپ نے وہ ہائی بلڈ پریشر کا بتایا تھا کسی کو، تو آپ نے وہ قہوہ بنانے کو کہا تھا، سونف، دار چینی، دھنیا اور چھوٹی الائچی کا. آپ نے کہا تھا 2 کپ پانی میں ابال کے صبح نہار منہ پئیں اور سونے سے پہلے. تو یہ کب تک کرنا چاہیے؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کب تک؟ کم سے کم 3 مہینے. 3 مہینے؟ جی یہ بلڈ پریشر کا قہوہ؟ جی 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 انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. تو وہ میری جو کزن ہے صدف، اس کے بارے میں بتا دیں. میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، جی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. جی میں بول رہا ہوں. جی نام بتائیے اپنا. آواز نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ؟ جی فرمائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے صدیق، محمد صدیق. محمد صدیق صاحب، عمر کتنی ہے؟ عمر میری کو 85 86. ماشاء اللہ. وزن کتنا ہے؟ وزن 13 to 14 اسٹون. ماشاء اللہ. اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں یہ ون فور سے بول رہا ہوں سر. جی فرمائیے. اچھا، وہ مولانا صاحب سے یہ عرض کرنی ہے کہ شام پر وہ جو پیشاب آتا ہے نا، وہ تو میں وہ سن لیا، وہ ناردانے کا وہ سکلا لے کر اس کو سکا کر، تو یہ پھر اس میں پتہ نہیں اور کیا، پتہ نہیں کیا بھول گیا ہوں. اجوائن 30 گرام اجوائن اور 100 گرام انار کے چھلکے کا پاؤڈر. جی پھر بول رہے ہیں، آواز نہیں صحیح آ رہی ہے. 100 گرام انار کے چھلکے کا پاؤڈر اور 30 گرام اجوائن کا پاؤڈر. آپ ریپیٹ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ دن میں بھی لگتا ہے تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ناظرین کرام، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری بہن ناہید ہے، ان کی عمر 57 ہے اور 63 kg ان کا وزن ہے. آنکھوں کی پتلیوں پر اوپر جو ہے ایکزیما ہو چکا ہے 4 مہینے سے، اور شوگر بھی ان کو رہتی ہے 15-16 سال سے تقریباً. تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں کا بہترین علاج، ایکزیما ہو، آنکھوں کی کوئی بھی بیماری ہو، سب سے بہترین یہ ہے، ایک تو ناف میں تیل لگائیں. مسٹرڈ آئل لگا لیں، زیتون کا تیل لگا لیں، کلونجی کا تیل لگا دیں، جو بھی آپ آسانی سے آپ کو میسر ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر رات کو آپ مسواک کر کے سوئیں، اور صبح اٹھ کر، رات کو ٹوتھ برش کر کے نہیں، ٹوتھ پیسٹ سے نہیں، مسواک کر کے سوئیں، صبح اٹھیں اور اپنا لعاب، یعنی اگر آپ کے دانتوں میں انفیکشن نہیں ہے، آپ کے دانتوں سے خون نہیں آتا، تو پھر آپ صبح اٹھ کر اپنا ہی لعاب، یعنی اپنا جو سلائیوا ہے وہ لے کر اپنی آنکھوں پر لگا دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز کچھ عرصہ یہ کریں گی اور آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو، اللہ کا نام ہے، اللہ کے 2 نام ہیں، انہیں 11 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک کر اپنی آنکھوں پر پھیر دیں. انشاءاللہ اس سے کافی شفایابی نصیب ہوگی. چوتھا کام یہ کریں کہ آپ ارکے گلاب لے لیں، اور ارکے گلاب جو ہے اس کے اندر روئی کے کاٹن بیڈ کو گیلا کر لیں اور اپنی آنکھوں پر رکھ دیں. یہ چوتھا. پانچواں کام یہ ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ آپ نے دودھ ہوتا ہے، دودھ جسے ہم پیتے ہیں، یہ آپ نے اس کو کاٹن بیڈ کو اس کے اندر گیلا کرنا ہے اور اپنی آنکھوں پہ رکھ دینا ہے. یہ 3 سے 4 کام آپ پابندی سے کریں. اللہ کے حکم سے میں نے آپ کو 5-6 علاج بتا دیے.
جو بھی کریں گے پابندی کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ کالر ہیں ہمارے انٹی گلشن ہے. ان کی عمر 75 ہے اور 11 سٹون کا وزن ہے. دونوں ہاتھوں کی دونوں پاؤں کی انگلیوں میں درد رہتا ہے اور بتا رہی ہیں کہ وضو کرتی ہیں تو شاید کہ وضو کرنے کی وجہ سے پاؤں کے درمیان میں جو ہے وہ خارج یعنی کہ وہاں پر پانی رہ جاتا ہے. ظاہری بات ہے بس اوقات کیا ہوتا ہے کسی کی انگلیاں بہت زیادہ ملی ہوئی رہتی ہیں تو ملی ہوئی رہنے کی وجہ سے وہاں پانی رہ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی بس اوقات وہاں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں یا وہاں پر وہ ڈرائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہاں پر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو ان کو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارٹ کی بھی ٹیبلٹ لیتی ہیں, ہائی بلڈ پریشر کی بھی لیتی ہیں اور بھی کافی میڈیسن وغیرہ لیتی ہیں. تو دیکھیں ایک تو یہ کہ جب بھی آپ وضو کریں وضو کے بعد اپنے اعضاء کو خشک کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر دیکھیں جہاں انگلیاں ہیں انگلیوں کے درمیان میں بھی دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے وضو کے درمیان میں ہمیں کیا ہے اپنی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے, اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے. جب انشاءاللہ ہم پابندی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گی اور پھر وضو کے بعد اپنے پاؤں کی انگلیوں کو خشک کر لیں گی تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کی تکلیف ایسے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ یہ میتھی دانے کا جب پاؤڈر ہے نا یہ ڈال دیں. اس کے ساتھ آپ ہلدی کا پاؤڈر یعنی کہ آپ یہ لے لیں آپ یہ 20-20 گرام دونوں لے لیں ہلدی کا پاؤڈر لے لیں لیکن یہ جو آرگینک ہلدی کا پاؤڈر لیں گے آرگینک ہلدی کا پاؤڈر لے لیں اور اسی طریقے سے میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں. ان دونوں کو 20-20 گرام کو مکس کر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ جو ہے نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو تھوڑا سا پاؤڈر لے کر اپنی انگلیوں کے درمیان میں ڈال دیا کریں خشک کر کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور نسخہ بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. وہ نسخہ کیا ہے کہ ویسلین کے اندر آپ میتھی دانہ 1 چمچ ویسلین اور 1 ٹیبل اسپون 1 ٹی اسپون ویسلین اور 1 ٹیبل اسپون ویسلین اور 1 ٹی اسپون جو ہے میتھی دانے کا پاؤڈر اس کو مکس کر لیں مکس کر کے رکھ لیں. جب بھی نماز کیا ہے وضو کر کے فارغ ہوں تو اس کے اپنے پاؤں پہ لگا دیں, نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو پھر لگا لیں جیسے آپ کو آسانی ہو. لیکن رات کو سوتے وقت لگا دیں زیادہ مفید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دن میں انسان مصروف رہتا ہے تو پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹک کر کہیں نہ کہیں لگ کر جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کو ذرا اس پر دھیان دیں انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن صدف ہماری ایک اور بہن تھی ان کی کزن ہے ان کا جواب دیتے ہیں لیکن پہلے کالز کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن شہر. میرا نام عمر فاروق ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں اور میرے کو نی آرتھرائٹس ہے. وزن عمر بتائیے اپنی. عمر 57 ہے. وزن کتنا ہے؟ 95 کلو. 95 کے جی. اچھا آپ کو کیا ہے گھٹنوں میں کیا ہے؟ نی آرتھرائٹس ہے دونوں گھٹنوں میں. دونوں گھٹنوں میں آرتھرائٹس ہے. کتنا عرصے سے؟ یہ تقریباً 5-6 سال سے ہے ہمیں. اچھا تو کیا پھر اس کے لیے کیا کیا آپ نے, کیا استعمال کیا آپ نے؟ ابھی تک کچھ یعنی علاج نہیں, یہ ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے اور یہ ان مئی میں وہ کی ہول سرجری کرنے کا بتا رہے ہیں ہمیں. اچھا اچھا اچھا. تو باقی آپ کے گھٹنوں میں سے آواز بھی آتی ہے جب اس کو بینڈ کرتے ہیں؟ جی آپ کے گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے جب اسے بینڈ کرتے ہیں؟ جی ہاں آواز آتی ہے حضرت. اچھا اس کے علاوہ آپ کے گھٹنوں میں سوجن رہتی ہے؟ پہلے سوجن تھی, ابھی یہ دوائی دے رہے ہیں نا تو اس کے حساب سے سوجن کم ہو گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. باقی آپ کو شوگر ہے؟ نہیں, شوگر بارڈر لائن پہ ہے. اور آپ کو کیا نام ہے بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. باقی کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں؟ جی باقی پراپر ایوری ڈے کون سی ٹیبلٹس وغیرہ میڈیسن لیتے ہیں؟ ہاں تو وہ سب الحمدللہ وہ سب صحیح ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام عمر وزن شہر. نام رفت حیات ہے. عمر 34, وزن 65, شہر ہے ملٹن کی, لندن کے پاس ہے. جی فرمائیے. جی اچھا, میں اصل میں مجھے نیند کا مسئلہ ہوتا ہے رات کو.
مجھے پہلے تھا کچھ منتھ پہلے نیند کا مسئلہ تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے ایک اچھی کمپنی کے ملٹی وائٹامنز لینے اسٹارٹ کیے میگنیشیم کے ساتھ، ملٹی وائٹامنز، تو وہ میرا مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا آلموسٹ. تو میں یہ سوچ رہا تھا اس ایج میں مجھے یہ کیوں لینے پڑ رہے ہیں. یہ بات تو بالکل درست ہے، آپ کو بڑا اچھا خیال ہے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کتنا عرصے سے آپ کو یہ نیند کا مسئلہ تھا؟ یہ مجھے جب سے اصل میں آفس جاب کرتا ہوں تو یو کے میں آئے ہوئے مجھے 7 سال ہو گئے ہیں. اسٹارٹ میں میں اتنی زیادہ میں تھوڑی آفس جاتے ہوئے مجھے میری واک ہوتی تھی تو تب مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سے میرا وہ زیادہ واک وغیرہ کم ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ واک کرتا تھا گھنٹہ تو کم ہوئی ہے، تو تب سے میری یہ مسئلہ ہونا اسٹارٹ ہوا ہے. ایکٹیویٹیز تقریباً یہ مطلب وہاں آفس ورک میں کام کیا ہے آپ کا؟ جی آفس پہ واک کر کے پہلے جاتا تھا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا تھا، آفس لیکن کچھ ایئرس کے کام کی نوعیت کیا ہے آپ کی؟ میں آفس ورک ہے اکاؤنٹنٹ ہوں، اکاؤنٹنسی کا ورک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا رات نیند کا مسئلہ آپ کا؟ یہ تقریباً مجھے کچھ 2 سال تو ہو گئے ہیں. اچھا تو ابھی ماشاءاللہ آپ نے ملٹی وٹامنز لیے تو آپ کے نیند کے معاملات بہتر ہو گئے؟ جی جب ٹھیک ہو گئے ہیں، تقریباً ٹھیک ہو گئے ہیں بالکل. تو اب کیا صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہے سب؟ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اسپیشلی نارمل ہماری غذا جو ہوتی ہے پاکستانیوں کی، وہ گندم کی روٹی ہوتی ہے. گندم کی روٹی اگر میں ریگولرلی کھانا سٹارٹ کر دوں اور ملٹی وائٹامن وغیرہ نہ لوں تو میری نیند کا مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے. تقریباً 3 دن میں 1 دن بیٹر سوؤں گا، 2 دن ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی. اچھا چلیں پروگرام دیکھیں، آپ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری ایک بہن تھی، ان کی کزن ہے صدف، ان کی عمر 48 ہے اور ان کا وزن جو ہے یہ اوور ویٹ ہے. بتا رہے ان کو کولیسٹرول بھی ہے، سانس بھی پھولتا ہے جب پیریڈ ہوتے ہیں، کمر میں تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اس کا کوئی علاج بتائیں. دیکھیں سب سے پہلے ایک تو کولیسٹرول کو، بیڈ کولیسٹرول کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ ان کی جو ظاہری بات ہے جو ان کی نالیاں ہیں اندر یہ سب کلیئر ہو، اس کا ختم کرنا ضروری ہے. بیڈ کولیسٹرول کے ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین صبح نہار منہ 1 عدد لہسن کھانا شروع کر دیں، بہترین چیز ہے. اچھا اگر کسی کو لہسن نہیں راست، دیکھیں اس کو ایک تو چبا کر منہ میں نہیں کھانا ہے، اس کو ایک اچھا آرگینک لہسن لے لیں، پاکستان میں آسانی سے مل جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسز کریں، اسے منہ میں ڈالیں، اوپر سے پانی پی لیں، اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جائے. اچھا کسی کو بعد میں ڈکار آتے ہیں، منہ سے مہک آتی ہے، تو 2 گھونٹ جو ہے اوپر سے دودھ پی لیں، یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ جو سانس بہت پھولتا ہے، تو سانس بہت پھولتا ہے اس کے لیے کیا کریں کہ ایک تو اسٹیم لینا شروع کریں، دوسرا اپنے پانی کو نیم گرم پانی استعمال کرنا شروع کریں، تو اس سے کافی انشاءاللہ ان کو فاقہ ہوگا. جب پیریڈ ہوتے ہیں کمر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے جب ان کو پیریڈ نہیں ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ان کو پابندی کے ساتھ رات کو ہلدی والے دودھ کے ساتھ انہیں میتھی دانہ گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈر 1 ٹی اسپون میتھی دانہ اور ہلدی والا دودھ، یہ تقریباً روزانہ پابندی سے استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا عمر فاروق صاحب ہیں، ان کی عمر 57 ہے اور 95 کے جی ان کا وزن ہے. دونوں گھٹنوں میں ارتھرائٹس ہے تقریباً 5 سے 6 سال سے. تو اس کا کوئی علاج بتائیں. دیکھیں ارتھرائٹس کا علاج میتھی دانے کو رات کو پابندی کے ساتھ، شوگر آپ کی بارڈر لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو رات کو ہلدی والے دودھ کے ساتھ میتھی دانہ استعمال کریں. ارتھرائٹس کے لیے بہترین ہے، لیکن آرگینک ہلدی کا پاؤڈر لینا ہے آپ نے. آرگینک پاؤڈر ہلدی کا جو ہے وہ آپ نے 1 ٹی اسپون لینا ہے، 1.5 کپ دودھ لینا ہے، اس کو ابال لیں اور جب 1 کپ رہ جائے اسے اتار لیں اور پھر اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون گرائنڈ کیا ہوا میتھی دانے کا پاؤڈر کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے رات کو سو جائیں انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ کیفیت آپ کی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ لے لیں زیتون کا تیل 100 گرام، کلونجی کا تیل لے لیں 100 گرام اور یہ جو تل کا تیل یہ لے لیں آپ 100 گرام. اب اس کے اندر آپ کیا کریں کہ سرسوں کا تیل لے لیں اور سرسوں کے تیل کے اندر تقریباً 1 پاؤ لہسن جو ہے وہ آپ چھیل کر اس کو چھوٹے پیسز کر کے اس کے اندر جلا دیں. جب وہ پورا جل جائے تو اس تیل کو چھان کر یہ جو 3 تیل ہے ان کے اندر سے شامل کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ تقریباً آدھا پاؤ ادرک کا جوس نکال لیں اور وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں. پابندی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کا مساج کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سوجن بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی یہ تکلیف کافی حد تک افاقہ اس سے ہو جائے گا. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اچھا ایک اور ہیں رفعت حیات صاحب، ان کی عمر جو ہے 35 ہے اور وزن جو ہے ان کی 65 ہے. ملٹن کیز نے کال کی، ان کو نیند کا مسئلہ رہتا تھا، ملٹی وٹامن لیتے ہیں تو ان کو نیند بالکل اچھی آتی ہے اور تقریباً کو 7 سال یو کے میں ہو گئے اور یہ جاننا چاہتے ہیں آخر اس کا کاز کیا تھا کہ
جب بھی ملٹی وٹامن چھوڑتے ہیں تو ان کے نیند کا مسئلہ پھر سے رہتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے صبح جاگنے کی روٹین ارلی بنا لیں. ایک تو یہ سب سے بہترین. لوگ بولتے ہیں رات کو جلدی سویا کرو. دیکھیں رات کو جلدی تو وہ سوئے گا جو بیچارے کو نیند آتی ہوگی. اب جو صبح جلدی اٹھے گا نا, جو فجر کی نماز کے لیے مثال کے طور پر تہجد میں اٹھنے والا ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ اپنے معمولات کرنے والے ہیں, اس کے بعد پھر آفس ورک کرنے والے ہیں, صبح صبح جانے والے ہیں, تو ان کو تو شام کو 8 بجے ایسی زبردست نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, غنودگی آنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ فوراً بیڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کام ایک تو یہ کریں کہ صبح جلدی جاگنے کی روٹین بنائیں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو یعنی کہ ایک تو دن میں آپ اپنے جو واک کی آپ بتا رہے تھے کہ آپ واک کرتے تھے تو نیند آتی تھی, ابھی آپ کو اپنی واک کی روٹین دوبارہ بنانی پڑے گی. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ رات کو جو ہے وہ دودھ پئیں, اور دودھ کے اندر آپ کھوپرے کا جو کھوپرے کا جو پسا ہوا کھوپرا ہے اس کو شامل کر لیں, لیکن خود پیس کر اس کو شامل کر لیں. اور اسی طریقے سے بادام جو ہے اس کا پاؤڈر بنا کر اس کو شامل کر لیں, رات کو یہ پی کر سو جائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور ناظرین کرام یقیناً جتنے حضرات مجھے کال کرتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے تسلی بخش آرام سے جواب دیا جائے, لیکن پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ پوچھ لیا کریں, ریپیٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں دیکھ لیا کریں. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ, یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین, تو اپنے خاص کرم سے جن بیماروں نے کال کی انہیں شفا بھی نصیب فرما, اور جو گھروں میں ہے ہاسپٹل میں ہے یا اللہ کریم تو سب ہی کو شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت.